اب آپ کی خدمت میں جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ کہ جو اس کا کتاب کے مؤلف ہیں ان کا مختصر سا ان کی مختصر سوانح حیات اور حالات زندگی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آپ کے اسم گرامی محمد تھا، کنیت ابو جعفر اور مشہور لقب ثقۃ الاسلام۔ آپ کی ولادت تقریباً 255 ہجری، اس میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے، تقریباً اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں 255 ہجری میں، اور ان کی نشو و نما ابتدائی ان کی زندگی کلین میں گزری کہ جو غرہ کا مضافاتی علاقہ ہے، اور بعد ازاں تقبیل علم و عمل کے لیے بغداد کے لیے تشریف لے گئے کہ جو علم و عمل کا اس وقت گہوارہ تھا، اور بہت سے علماء سے علم و عمل میں استفادہ فرمایا اور مرجع خلائق بن کر وہاں سے تشریف، اور آپ کی وفات 329 ہجری کو ہوئی کہ جو بہت بڑا المناک حادثہ تھا، اور آپ کا مدفن، آپ کی قبر مبارک بغداد کے مشرقی طرف ہے کہ جو ابھی بازار کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ وہ سال تھا کہ جس سال میں یہ بدر منیر غروب ہوا، اور اس سال میں بہت سے ستارے ٹوٹے، جیسا کہ صاحب العصر کے آخری نائب علی بن محمد ثمری اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسی طرح جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد ماجد شیخ علی بن حسین بابویح اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لیے اس سال کو، اس عام کو تناثر النجوم سے یاد کیا۔ شیخ کلینی علیہ الرحمہ کی کتب کے اسماء آپ کی سکرین پر آ رہے ہوں گے۔ یہ انہوں نے 5 کے لگ بھگ کتب تالیف فرمائی تھی، اور ان کے شاگردان اور اساتذہ کی لسٹ بہت طویل ہے کہ جس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا یہاں پر مناسب نہیں ہے۔ آپ اگر خواہش مند ہیں مطالعے کے تو کافی کا ترجمہ الشافی کے نام سے ہو چکا ہے کہ جس کو جناب حسن ظفر امروئی صاحب نے ترجمہ کیا اور مارکیٹ میں اب موجود ہے۔ اور اسی طرح علماء امامیہ بر صغیر کہ جو جناب حسن عارف نقوی صاحب کی تالیف شدہ کتاب ہے، اس میں بھی تمام تراجم کافی کی موجود ہیں کہ جن سے زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شیخ کلینی علیہ الرحمہ کے متعلق علماء اعلام کے مختلف نظریات، وہ چاہے علماء عامہ ہوں، چاہے خاصہ ہوں، چاہے اہل تشیع ہوں، چاہے اہل تسنن ہوں، سب کے نظریات ان کے متعلق ان کی رائے بہت اچھی رہی ہے۔ سب کا یہاں پر ذکر کرنا مشکل ہے، میں فقط ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان کی عظمت کا۔ ہر دور میں ہر فریق کے لیے ان کی عظمت ثابت رہی ہے، جیسا کہ ابن اثیر جوزی وہ جامع الاصول میں یہ درج فرماتے ہیں کہ قرن ثالث کے اگر کوئی مجدد ہے تو وہ ثقۃ الاسلام شیخ کلینی علیہ الرحمہ ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ انہوں نے قرن ثانی کے مجدد امام رضا علیہ السلام کو قرار دیا، اور قرن رابع کے مجدد جناب مرتضی عالم الہدیٰ کو قرار دیا۔ اگرچہ یہ مجددیت والا نظریہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں یہ رائج ہے، تو اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ کلینی علیہ الرحمہ کی اپروں میں تو عزت تھی ہی تھی، اہل سنت والجماعت کے علماء کے ہاں ان کی عزت کیا تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہے۔ آخری بات کہ جس میں ایک ایمان افروز واقعہ ہے، حاکم وقت ناسبی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام کی قبور مبارک پر لوگ جھوک در جھوک اور کثرت سے زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ان کی قبر کشائی کر کے یہ دیکھا جائے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔
اگر تو ان کی میت، ان کا جسم سلامت ہوا، مٹی نے نہ کھایا ہوا، پھر تو ہم مان لیں گے، لیکن اگر مٹی کھا گئی ہو ان کے جسم اثر کو، تو پھر تمام لوگوں پر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ کچھ نہ تھے، نعوذ باللہ۔ یہ اس نے سوچا ہی تھا کہ اس کے مشیر، وزیر یا کسی نے کہا کہ نجف جانے کی کیا ضرورت ہے، مشہد جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں پر آپ آزما لیں۔ ان کے خادم جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ یہاں پر مدفن ہے ان کا، تو آپ ان کو ان کی قبر کھود کے، قبر کشائی کر کے آپ ادھر ہی یہ تجربہ کیوں نہ کر لیں۔ میں کہا یہ بہتر ہے۔ جب قبر کشائی کی گئی تو آپ اندازہ لگائے کہ خادم آل محمد کی کیا اہمیت اور کیا افضلیت ہے کہ جب انہوں نے قبر کشائی کی گئی تو جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ کا جسم اور کفن ایسا تھا کہ جیسے کچھ لمحات پہلے اس کو دفن کیا گیا، کچھ وقت پہلے ان کو اس مٹی کے نیچے دفنایا گیا۔ تو اس نے یہ دیکھا، توبہ کی اور کہا کہ جب خادم کی یہ حالت ہے تو مالک جو ہے ان کی حالت کیا ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔